platforms, including the National Education Foundation, Punjab Social Protection Authority, Sub-Convener, Steering Committee on Education at the Ministry of Planning Development and Special Innovation. Baela, over to you. Assalamu alaikum. If you allow me, can I take this off? It is just an amazing pleasure to be able to speak about a subject which is so close to our hearts. हम सब जो है हमारे students भी यहाँ पे हैं, हमारे दूसरे audience experts हैं, citizens हैं, और आज का topic जो है वो है reimagining Pakistan school education. और reimagining school education में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ हम नहीं इसके बारे में सोच रहे, मगर यूनेस्को की इंटरनेशनल कमीशन ऑन द फ्यूचर्स ऑफ एजुकेशन जो कि 2021 में ही लॉन्च हुई, तो उन्होंने ये कहा कि हमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए है, a naya contract for education that can repair injustices while transforming the future. This new social contract must be grounded in human rights and based on principles of non-discrimination, social justice, respect for life, human dignity and cultural diversity. तो दुनिया भी सोच रही है इसके बारे में, हम अकेले नहीं सोच रहे. और आज मेरी इतनी खुशकिस्मती है कि इस आज के दिन हमारे पास ऐसे अमेजिंग लोग मौजूद हैं जो अपने साथ एक बहुत एक enriched background से आ रहे हैं. There are people who have switched careers because of their conviction for education. There are people who have come from the ground upwards to be able to do something for education. And I have with me today an amazing panel, which is in front of you, which is Dr. Farid Panjwani, who is the Dean, Institute for Education Development, Khan University. And of course, he has tremendous degrees, but his most passionate work is exactly about reimagining education and looking at how we can bring in aspects of history, of thinking, which is deep and wide when we are looking at this business of reimagining education. Of course, if you Google him, lots of work, his work is there, and it's been truly exciting for us to be able to look at his vast experience, both internationally and now in Pakistan, in this whole area of education, curriculum, and teacher education. We have with us, of course, Fathima Dada, who was born and raised in South Africa. And I think what is so special is, and South Asians go, and this whole business of migrations, of going, inculturation, living in different countries. But Fathima Dada, of course, is currently, has joined OUP as Managing Director of OUP's Education Division in 2018. But she brings again an amazing story, a background rich as a teacher, as somebody in curriculum reforms, in assessments, working in the private sector and the corporate sector, and always being engaged in education. Again, it's fabulous to have Fathima Dada with us. We have then very quickly Dr. Mariam Chughtai, who's the Director, National Curriculum Council of Pakistan, and is in the eyes of the storm or in the eyes of a transformation. But it's fabulous to have her. But of course, her passion has always been curriculum. I've known her forever when she was still a student doing a PhD at Harvard. And she brings us not just that, but also being a pioneer in the LUM School of Education. So Fathima, Mariam, thank you so much for joining us. And then, of course, last of all, we have Zia Abbas, who's the EVP at the Citizens Foundation, again, an iconic institution who's responsible for government partnerships and resource mobilization. But again, he's yet another one who's switched by conviction from 17 years as a banker to now 7 years as an educator. So we've got a very rich panel and much to do. And I thought what we should do is immediately get them on the spot and have a kind of a 3-minute intro into how they are looking at this whole aspect of reimagining education for Pakistan with their own experiences. So if you don't mind, I'd like to start with Dr. Panjwani, if you can start there, please. And
We'll have 3 to 4 minutes, and then we will have time for question and answers. Great. Thank you very much, Baela, and thank you very much, KLF, for providing this space and for this opportunity. I feel very honored to be here with all of you. It's a very, very timely issue that we have raised here, the need for reimagining school education in Pakistan. And of course, the question we should first ask is why? Why do we need to reimagine? Because as the poem goes, never trouble trouble until trouble troubles you. So what is the trouble? What is the problematic that we are facing? I think there are two levels. One is something that has come in recent times, and other which is perhaps more structural for us. In the more recent times, the pandemic, in many contexts, not in all contexts, but many contexts, has raised the question about the need for schools, because many systems, not all, many systems have managed to achieve learning without schools. And in fact, we know that as a result of this, there is a further increase in homeschooling movement where many parents feel that they can deal with education of their children without schools. Now, this doesn't apply too much to us because very few schools really, in our case, were able to manage this. But something more structural gives a good reason for reimagining schools in Pakistan, and that is there are about 50 million kids of school-going age. The Constitution promises them compulsory and free education, but depending on which figures you go by, anything from 35 to 45% of children are simply out of school. So the schools are irrelevant for them in one way or the other. Of those who are in school, a large majority really doesn't get good quality education. In fact, there are many schools where it's better not to send your child than to send your child. School really functions in our case for maximum of 10 to 15% of kids. They really get decent education that we can call education, and then they progress and succeed. So an institution that is not working for 80 to 85 to even 90% of kids really requires reimagining and rethinking. That's perhaps the rationale we have. Now, how do we reimagine? So when this question was thrown at me, I thought of the colonial, when the continent of Africa was carved up into different countries without the involvement of the Africans themselves. I thought this panel is more like that we don't have school children who are first of all affected by schools to ask them what they think. So I actually spoke to a group of young people, school-going children, and asked them with their experience, what do you think and how the school should be reimagined? And they gave me many things, and I've summarized them in 3 points. One, they said, we need to move away from rote learning and towards more critical and understanding base. Many of these students had some experience of even Western education, either themselves or through their cousins and others who talk about that. So one thing that came out very clearly, they wanted a shift in how the schools looks at learning. Second, they said that the school should be more than about cognitive learning. It should look at physical, emotional, and even spiritual kind of learning. This reminded me of Ken Robinson's comment that he says that in many occasions, schools really approach human being as if the body is there to only transport the head from one place to another. And he says that we need to really have a much more, and these kids in their own ways were talking about it. And the third thing they said were better pedagogical approaches in the teachers. They gave many examples where they felt the teachers could have done much better in terms of classroom management, in terms of encouraging children. So these were the 3 things that actually came from children about how to reimagine. The last point I want to make, this is perhaps coming more from me, is if you take a 10-year-old child today in 2022, this child will really be at the peak of his or her career 30 years from now, 35 years from now. We are talking about 2050, 2060. There is no way to predict what the world will be at that time. I mean, recent years have clearly shown we cannot predict even for 5 years. And yet we have the responsibility of educating these children for the times that we cannot even imagine. Thank you. So just one last point, that I think this forces us to really think about what Ellen
Illich had said some in 1970s in his book, Deschooling Society, self-directed learners. Learners who can self-direct their learning so that whatever the situation is, whatever the new context is, they can relearn themselves and are able to engage with that. And this is what I would suggest as a key So, aim of reimagining, great food redirection. for thought. अभी से हमें बहुत कुछ ज़ख़ीरा मिल गया है इस पे गुफ्तगू करने का. But I did want to quickly say that please remember, हमारे बच्चे लेटेस्ट असर का रिजल्ट है कि 78% क्लास 3 में बच्चे क्लास 2 की उर्दू, सिंधी, पश्तो नहीं जानते. 5वीं के बच्चे 47% नहीं जानते और 8वीं के भी बच्चे जो हैं वो 26% हमारी सीधी सादी उर्दू, सिंधी, पश्तो दूसरी जमात की नहीं जानते. और मैथ्स में जाएं तो इससे भी हालात खराब है कि 8वीं जमात में भी हमारे 17% बच्चे क्लास 2 की मैथ्स नहीं जानते. 45% बच्चे जो हैं 35% बच्चे हैं वो मैथ्स नहीं कर पा रहे क्लास 2 की 8वीं जमात में. और इसी तरह 5वीं जमात के हमारे बच्चे हैं 49% who cannot do it और 80% तीसरी में नहीं कर सकते. जब हम इस चीज़ों की अंदाज़ा लगाते हैं कि these are the fundamental challenges, and maybe from 23 million now we may have 26 million children out of school. These are the challenges, and so as we pivot to our next intro on the topic, may I request Fathima, Dada to share her intro. Yes, please. Okay. Yeah. Okay, great. I could sit here speaking all day of curriculum reform and child-centered learning, so I'm going to try my best to stick to under the 2 minutes. I'll start by talking about the heart of the education system being the child and the learner. And it was really great to hear Farid having spoken to children to find out about their own feedback on what's important to them in terms of learning. But really, education has moved beyond just literacy and numeracy, and we're now talking about children's well-being. I think the pandemic has really highlighted that for us. So it's about how the curriculum takes that into account, their psychological health and safety, their economic opportunities. The context of these children's learning is they're in a global world. We know as we sit here today, there's a war going on, and we need our kids to be able to cope with all the challenges and opportunities that life will bring them, not only in Pakistan, but in a global situation as well. Skills for economic growth are really, really important and digital. And if I think about, the 30 million plus children in Pakistan out of school, how are we going to get them to be economically active and move into a digital world, I think is a huge challenge. And of course, the usual literacy and numeracy and realization of their potential. So for me, all this together needs serious consideration to put the child right at the center of what we do. And we can tend to forget about that when you're working on policies. Apart from putting the child at the center of learning, when you're thinking about reform and modernization, systemic health is really important. Research has shown that it's only when you look at the performance of the children who are very disadvantaged and look at their incremental improvement in things like literacy, numeracy, and the arts and how you measure those, that the system is improving. And I sometimes think about education systems, particularly in the developing world, in terms of the Gini coefficient. We need a Gini coefficient of learning. So like you have the divide between the rich and the poor, you have the divide between the rich who have access to better quality education, in this particular context, private education, and then the kids who don't, and then even more challenging, the kids who don't have any access at all. So it's about how you narrow that gap that I think is really important. So in looking at that, I think the 3 areas to look at are curriculum, and we all know a lot about that. I'm not going to go into too much detail there, but I think looking at it from a conceptual development point of view, and then building context and measurement around that, I think is the way of the future. Assessment plays a really important part in curriculum. I've worked a lot in curriculum policy globally, and whenever you develop a curriculum, you think of the assessment protocol at the same time, because measuring health and progress requires systemic assessment,
formative assessment, and all go hand in glove with the curriculum, and measuring individual children's progress, which really requires highly skilled teachers as well. And so I think that Pakistan is at a unique moment in time where you, for the first time, have a single national curriculum. And I think, bearing in mind some of what I've said and some of what the other panelists will talk about and what the needs are will be really important. I think it's a once-in-a-lifetime opportunity, but we should also not think about the implementation of something like a single national curriculum as a one-off event. It's an evolving thing. It grows with time. The first time I worked on curriculum policy was in South Africa, where the minister brought me in to review the single national curriculum they had implemented 3 years before that, which was an abject failure. So what's quite interesting is that particular minister was able to step back to say, this hadn't worked. I'm putting together a team from the private and public sector in partnership to think about what the flaws were and to review the curriculum. And I think what I'm trying to say there is that it's an evolving thing, it's a living thing, and it will always grow and develop. But I think you poised at an amazing start, and I'm almost envious of you. Thank you. Thank you, Fathima. We've heard the shifts needed and the voices of children. We've heard the need for inclusion, looking at disadvantage and skills in the pandemic and the challenges of that, and also curriculum as an evolving process rather than a one-shot event. So over to Dr. Mariam Chughtai for her introductory remarks. जी बहुत शुक्रिया. It's very humbling for me. एक इतना esteemed panel है, सारे लोग मेरे I respect their academic work a lot and their work on the ground in the case of TCF a lot. तो अगर आप ये बात करें कि how do you reimagine education and खास करके यकसा कौमी निसाब के हिसाब से इसमें what is the implication of that? मेरा ख्याल है कि दो बुनियादी चीज़ें हमें सोचनी होंगी. एक हमारी कौमी सतह पर है और एक बैनुल अक़वामी सतह पर है. कौमी सतह पर वो चीज़ें जो दुनिया में बहुत सारे तालीमी निज़ाम ऐसे हैं जहाँ पर वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान उस लिहाज से पीछे रह गया है. और बैनुल अक़वामी सतह पर इसलिए अहम है क्योंकि पेंडेमिक ने हम सबको बहुत क्लियरली हमारे सामने वाज़े कर दिया है कि जिस तर्ज से हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं ये शायद काफ़ी नहीं है, और बच्चों के लर्निंग लॉसेस जिस किस्म के पेंडेमिक में हमारे सामने आए हैं, समथिंग हैज़ टू चेंज. कौमी सतह पे सबसे अहम जो शिफ्ट लाने की ज़रूरत है वो ये है कि आप टेक्स्ट बुक बेस्ड रट्टे का इम्तिहान, रट्टा बेस्ड एजुकेशन की बजाय कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन की तरफ जाएं. कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन ऐसे है कि वो इस चीज़ से बिल्कुल आज़ाद है कि बच्चे ने वो कॉन्सेप्ट कौन सी किताब में पढ़ा, कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा, क्लासरूम में पढ़ा, टीचर से पढ़ा, बच्चे अपने साथ बैठे क्लास फेलो से सीखा या घर जाके माँ बाप से सवाल पूछ के सीखा. बच्चे को उसकी तसव्वुराती समझ बूझ होनी चाहिए, चाहे जिस तरह भी. और इम्तिहान उसकी इस बात की जांच करेगा कि बच्चे को इस चीज़ का तसव्वुर इतना क्लियर है कि नहीं कि वो अपने अल्फाज में इसको बता सके, एज अपोज टू कि किताब में ग्रेविटी की डेफिनेशन लिखी हुई है और बच्चे ने उसी गलत अंग्रेजी में ग्रेविटी की डेफिनेशन रटी भी है और उसने उसी डेफिनेशन को अगर इम्तिहान में रिपीट किया उसी तरह से, उसके हाफजे का इम्तिहान हुआ तो फिर उसे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे वो अपनी अमली ज़िंदगी में ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है या नहीं, वो बात बिल्कुल पीछे है. तो लिहाजा सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन की तरफ शिफ्ट लेकर आना है, जो दुनिया में बाकी जगह पर हो चुका है, हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान उस लिहाज से पीछे रह गया. और ये शिफ्ट हमें निसाब के चारों हिस्सों में लाना है. निसाब के जो 4 हिस्से हैं, जो अक्सर लोग जब बात करते हैं कि जब स्टैंडर्ड्स आ गए कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम आ गया, निसाब के 4 हिस्से हैं. स्टैंडर्ड्स यानी वो मेयारात जो पाकिस्तान के हर बच्चे के लिए यकसा हैं, वो तसव्वुरात जो उसने अपनी क्लास ग्रेड लेवल के हिसाब से, मजमून के हिसाब से हर बच्चे को आने चाहिए. इस उम्र तक फ्रैक्शंस आ जाने चाहिए, इस उम्र तक साइंस के कॉन्सेप्ट्स आ जाने चाहिए. तो फर्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड्स, सेकंड इज टेक्स्ट बुक्स, थर्ड इज टीचर्स एंड फोर्थ इज टेस्टिंग असेसमेंट्स. इन चारों चीज़ों में हमें एक शिफ्ट लाने की ज़रूरत है कि ये रोट मेमोराइजेशन बेस्ड होने की बजाय कॉन्सेप्ट बेस्ड इनकी अंडरस्टैंडिंग और डिलीवरी हो.
سیکنڈ چیز جو انٹرنیشنل لیول پہ از امپورٹنٹ کہ آپ نے اگر تعلیم کو, تعلیمی نظام کو ری امیجن کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو انڈسٹریل ماڈل آف ایجوکیشن ہے کہ 12 سال تک بچہ, اس کے پاس اتنا کو انفراسٹرکچر ہے, اتنی کو فائنینشیل سپورٹ ہے کہ وہ گھر جاتا ہے, صبح ماں اس کو ناشتہ بنا کے بھی دے گی اور وہ اسکول بھی جائے گا, اور 12 سال تک اگر وہ گھر پہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر رہا تو اٹس فائن, اس کو فائنینشلی کوئی ایشو نہیں. دس از این آؤٹ ڈیٹڈ انڈسٹریل ماڈل. We have to move away from grade based learning to learning level based learning. ایک بچہ ہو سکتا ہے میتھ کے مضمون میں اس کی کلاس 2 کے لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہو, لیکن سائنس کے مضمون میں اس کی کلاس 4 کے لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہو. یہ جو کوہورٹ بیسڈ, کلاس روم بیسڈ, 12 ایئر بیسڈ ایجوکیشن ہے, اٹس لائک فیکٹری چین, انڈسٹری کے حساب سے بنی تھی. ہم 2 سال پرانا فون لیتے ہوئے سوچتے ہیں, لیکن ہمارا تعلیمی نظام 100 سال پرانا چلتا آ رہا ہے. So learning level based education is کہ آپ بچے کو irrespective of his age, irrespective of her level in any particular other subject, آپ اس کو concept based آگے لے کر جائیں. So this change I think is very important because pandemic میں ہر بچے کے بڑے یونیک قسم کے ایک انفرادی سطح پر اس کے learning losses ہوئے ہیں. اس کو کس قسم کی سپورٹ ملی پینڈیمک میں, اس کا کلاس روم آن لائن ٹیچر کس قسم کی تھی. تو لرننگ لاسز کو اوپر لانے کے لیے اراؤنڈ دا ورلڈ وی ہیو ٹو شفٹ ٹورڈس کہ ایک بچے کا جو لرننگ لیول ہے اس کے بینچ مارکس اس نے اچیو کیے ہیں کہ نہیں. اینڈ سیکنڈلی, آپ کا جو میجر چنک ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا, جو پاکستان کا ہر دوسرا بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, 2.5 کروڑ اسکول میں, 2.5 کروڑ تقریباً باہر ہیں, ان کے لیے بھی بہت اہم ہے. ان کے پاس اس طرح 12 سال نہیں ہے کہ وہ آئیں گے, اور یا بچے جو اسکولوں میں ہیں بھی, اس لیے کہ اثر نے جو 10 سال پہلے بات ہمارے سامنے کی تھی, آخان یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ڈیولپمنٹ, اب وہ پھر کہہ دی کہ لرننگ لاسز اتنے ایکسٹریم ہے کہ 5ویں جماعت کا بچہ پہلے تو دوسری جماعت کی لرننگ لیول پر تھا, اب اس سے بھی کم پر آ گیا ہے. تو ویری امپورٹنٹ کہ آپ بچوں کو آٹومیٹک پروموشن دینے کی بجائے ان کی کانسیپٹ بیسڈ انڈرسٹینڈنگ کریں اور لرننگ لیول بیس کریں. اور سنگل نیشنل کریکولم میں وی آر برنگنگ اباؤٹ دس شفٹ ان آل 4 ایریاز آف دا کریکولم. تھینک یو. شکریہ مریم. اور مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے جو چیلنجز سامنے رکھے اور جو جس رستے پر آپ گامزن ہیں, مگر مجھے اچھا یہ لگ رہا ہے کہ ضیاء ہمیں کم از کم TCF کی ایک جرنی ہے, اور وہ ایک اسکیل ہے, یعنی ان دا سینس کہ 2.5 لاکھ سے زائد بچے ہیں, اور پھر وہ ایز اے کی پارٹنر گورنمنٹ کی گفتگو میں بھی انوالوڈ ہے, چاہے وہ نصاب کی ہو, چاہے وہ ٹیچر ٹریننگ کی ہو, چاہے وہ اسٹینڈرڈس کی ہو. تو اوور ٹو یو ضیاء فار یور اوپننگ ریمارکس. شکریہ بیلا آپا, اور آپ سب کی شکریہ یہ منعقد کرنے کا فورم. دیکھیے, سب سے بنیادی المیہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں جب ایک بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس گھر کی دولت اور اس گھر کی سوشل سٹیٹس سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بچے کو کیا تعلیمی مواقع میسر ہوں گے, کیا وہ کیا اسکول جا بھی پائے گی یا نہیں جا پائے گی, کیا اس کو جب وہ کلاس میں جائے گی تو ایک اچھی ٹیچر, ایک اچھی کتاب, ایک اچھا ماحول ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ تک کہ کیا وہ بچہ یا بچی سیف رہے گا یا نہیں رہے گا اسکول میں, یا اسکول اس کو بتدریج ایک نقصان بھی پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ اصل ایک ٹریجڈی ہے کہ آپ کے ماں باپ کی دولت کی بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. اور اس لیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں کہ صرف لرننگ ہی نہ کریں بٹ لرننگ ایٹ اسکیل بھی ہم ڈیلیور کر سکیں. تو اس کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جو دنیا کا 5واں بڑا اب ایک ملک ہے پاپولیشن کے لحاظ سے, اس میں لرننگ ایک کلاس روم میں کیسی لگتی ہے. کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسی زبان میں بچے کو پڑھائیں گے جو نہ ٹیچر اور نہ بچے کو آتی ہے, مگر اس سے امتحان ضرور ہم ایک اسی زبان میں لیں گے جو اس کو نہ آتی اور نہ ہی اس کو ٹیچر کو آتی ہے. کیا ہم کتابوں ہی کے ذریعے پڑھائیں گے, یا ہم کھیل کے ذریعے, یا ہم اس کی اپنی تخلیقی قوتوں کو اجاگر کر کے بھی ہم اس کو پڑھا سکتے ہیں. کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آج ہم ان کو انجینئر اور ڈاکٹر بنائیں, جبکہ جس طرح فرید صاحب نے کہا جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو کیا ان کو یہ پیشے میسر بھی ہوں گے, یا پیشے ہی کچھ اور ہو جائیں گے اور دنیا ہی کچھ اور ہو جائے گی.
تو یہ سب کچھ امیجن کرنا پاکستان کی ریالٹی کے لیے یہ بھی TCF جیسا ادارہ کر رہا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کو اسکیل کیسے کرنا ہے. ایک جگہ یا 5 جگہوں پہ یہ ایک بہت ہی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پرووائڈ کرنا پھر بھی ممکن ہے, مگر کیا ہم 50 ملین 5 کروڑ بچوں تک اس طرح کا ایکسپیرینس پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں. یہ بھی ہم نے ڈیزائن کرنا ہے کہ وہ جو ٹیچر ہے جو تھر میں بیٹھی ہے یا ڈیرہ مراد جمالی میں بیٹھی ہے یا مانسیرا کے ایک گاؤں میں پڑھا رہی ہے, کیا اس کو بھی ہم اس سطح پہ لا سکتے ہیں کہ وہ ٹیچر کو وہی ایکسپیرینس پرووائڈ کر سکے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عین ممکن ہے. ہماری بہت ساری مشکلات ہیں جو بہت پیچیدہ ہیں اور ہماری قوت سے باہر ہیں. شاید ہمارے پاس اس کے وسائل نہیں ہیں اور شاید ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو سالو کر سکیں, مگر تعلیم کی پرابلم وہ پرابلم نہیں ہے. تعلیم کے پرابلم کو سالو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ TCF جیسے انڈیجنس لوکل ادارے اس لیے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے تمام تر دشوار ترین علاقوں میں انہی لڑکوں اور لڑکیوں کو جو غریب ترین گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, انہی بستیوں میں رہنے والی خواتین ٹیچرز کے طور پہ ان کو وہاں تک پہنچا سکتی ہیں جہاں دنیا ان کو دیکھنا چاہتی ہے, جہاں ہم ایز سٹیزنز اور ایز پیرنٹس ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ ممکن ہے اس کاسٹ پہ جو حکومت کی کاسٹ سے 1/3 ہے آج, اور یہ ممکن ہے اس دشوار ترین علاقوں میں اور ان تمام سوشل اور کنزرویٹو اور وہ رویوں کے ساتھ بھی ممکن ہے جن کو آج ہم اپنے لیے رکاوٹیں سمجھتے ہیں. تو ایک پولیٹیکل ول ہونی ضروری ہے, ایک مینجمنٹ ماڈل اور فریم ورک ہونا ضروری ہے, اور اگر یہ سب کچھ ہو تو والدین انتظار کر رہے ہیں ہم سب کا کہ ہم ان کو ایک افیکٹو اسکول پرووائڈ کریں گے, اور جب وہ ہوتا ہے تو لائنیں لگ جاتی ہیں اور مائیں آپ سے فریاد کرتی ہیں کہ پلیز میری بچی کو پڑھا دیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ, اتنی امید افزا باتیں کی ضیاء. اور ہم ایک کوئک راؤنڈ سیکنڈ راؤنڈ دیں گے ان سوالوں سے جو باتوں سے جو سوال اٹھے ہیں. میں صرف ایک بات پھر سے کہنا چاہتی ہوں کہ تحقیق پچھلے 1.5 سال میں یہ بتا رہی ہے کہ کووڈ کے زمانے میں جو ہم اکثر سوچتے تھے کہ گھروں اور اسکولوں کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے اور گھر میں ماں باپ کچھ نہیں کرتے بچوں کے ساتھ, یہ ٹیچرز کی شکایت رہتی تھی اور ماں باپ یہ سمجھتے تھے یہ سرکار کا کام ہے پڑھانا. تو یہ سامنے واضح آیا, بچوں سے بھی پوچھا اور جنرلی والدین سے بھی پوچھا, تو تقریباً 64% 64% سپورٹ بچوں نے کہا ان کو اپنے گھر والوں سے ملی, بڑے بہن بھائیوں سے ملی, رشتہ داروں سے ملی, ماں باپ سے ملی. تو گھر اتنی ڈیڈ سپیسز نہیں ہیں, اتنی ڈیڈ سپیسز نہیں ہیں, اور بلکہ کچھ لرننگ کی کو کریشن ہو رہی ہے. اور فرید نے جو بات کی ایجنسی کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو فرید آپ ہی سے پہلا سوال ہے کہ ٹیل us something about this business of self-directed learning which is so vital in reimagining school systems in Pakistan. یہ جو سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ ہے اس کے کیا انگریڈینٹس ہوں گے, ہاؤ ڈو وی پچ اٹ فور ان آور اسکولس, ہاؤ ڈو وی ڈو اٹ؟ تھینک یو. سو دی آئیڈیا آف سیلف ڈائریکٹڈ تو اس لیے ہے کیونکہ فیوچر بڑا انپریڈکٹیبل ہے. تو جیسے کہا کہ یہ جو آج پیشے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ کل ہوں گے یا نہیں. اب اس کو کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس پہ باقی پینلسٹ نے بھی اس کا اپنے خیال کا اظہار کیا. 2 چیزیں میں صرف سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ لینگویج پہ کمانڈ بڑی ضروری ہے بچوں کی. آپ شاید خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ جس بچے کی 7 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں وہ کوئی بھی لینگویج ہو, فرینچ ہو, انگلش ہو, اردو, اس پر اگر کمانڈ آ جاتی ہے تو وہ بچہ اپنے دروازے خود کھول سکتا ہے. اسپیشلی آج جب انٹرنیٹ کی بھی فیسلٹیز ہیں, وہ بچہ یا بچی کتابوں کے ذریعے اپنے آپ کو بھی چیزیں پڑھا سکتا ہے. بہت سارے آپ کے پاس بھی ایگزامپلس ہوں گے کہ بچے کو اگر کسی چیز میں مہارت حاصل ہوتی ہے تو اس میں لینگویج کا بڑا رول ہوتا ہے. انفیکٹ ریسرچ یہ بھی شو کرتی ہے کہ ایٹ دا ایج آف 7 یور ووکیبلری ایٹ دا ایج آف 7 از اے ویری بگ ڈٹرمنٹ آف یور آؤٹ کمس ان دا فیوچر ایجوکیشن. تو آپ دیکھیں, میرا تو ایک سجیشن پھر یہ ہے کہ پرائمری لیول پر لینگویج پہ بہت زیادہ ہمیں زور دینا چاہیے, وہ 1 لینگویجز ہوں یا 2 ہوں.
क्योंकि अगर उनके पास लैंग्वेज की कमांड होगी तो वो अपने आप को साइंस भी पढ़ा लेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ा लेंगे आगे चल के। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उन बच्चों का जो पैशन है, जिस चीज़ में उनका अपना एक दिल आ गया है, जिसको जिस चीज़ को पसंद, उसको हमें इनकरेज करना चाहिए। क्योंकि जब किसी चीज़ पर पैशन होता है ना, फिर ना आपको उसमें एग्ज़ाम्स की ज़रूरत होती है, ना आपको उनके ऊपर निगरानी करने की ज़रूरत होती है। आप देखें, मैं एक खुद हमारे ख़ानदान में एक बच्ची को जानता हूँ जिसको हिस्ट्री में पैशन है, और उसकी जो हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग 11-12 साल की एज पर है, वो ए लेवल्स के बच्चों से कम्पीट वो आराम से कर सकते। इस वजह से कि लास्ट 4-5 ईयर्स में उसने अपने आप को पढ़ाया और जो भी हिस्ट्री की चीज़ें उसको मिलती गई। तो आई थिंक कि पैशन एंड लैंग्वेज, ये दो चीज़ें अगर साथ आ जाएं तो फिर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो सकती है। एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कैन हेल्प अस ओवरकम मेनी ऑफ द वीकनेसेस ऑफ आवर सिस्टम, क्योंकि वो बच्चा खुद उन सिस्टम्स की जो वीकनेसेस है उसको ओवरकम कर सकता है या कर सकती है। सो दैट वुड बी माय सजेशन। Wow. So the biggest elephant in the room, which is the child itself, जिसको हम कभी सोचते ही नहीं है कि उसमें जिबिल्लतें हैं, ऐसी अल्लाह मियाँ ने इंस्टिंक्ट्स डाली हैं, पोटेंशियल है उसका कि हम उसमें पैशन भी होगा, वो हंसेगा भी, वो खेलेगा भी, वो उसके लिए कोई उसकी अगर कोई भी स्किल है डिजिटल की, वो खुद भी अपनी लर्निंग कर सकता है। ये तो मफरूज़े बदलने पड़ेंगे, वो assumptions about the student will have to change. But I think that's what the whole issue is. If you're looking at possibilities, as they are today saying, that digital are now seen as unequivocal rights for all. मतलब एक चार्टर है जो अभी दुबई में एक्सपो में रिवाइड एजुकेशन में आया है कि डिजिटल राइट्स आर राइट्स फॉर ऑल, एंटाइटलमेंट्स फॉर एवरी चाइल्ड। ये भी एक बात है। मगर हमें फातिमा ने जब जिक्र किया ऑन हर इन हर एग्जांपल्स of looking at curriculum happening over time, but the whole aspect of skills, education, digital, and looking at aspects of equity. How do you propose, building on these building blocks that we've got from the panel, how do you propose we can make that optimistic shift, as Zia says, can be made, will be done? Because that's what we want to get out from here, is not what will not be done, but what can be and will be done from your experience. Okay. A couple of observations. I think the first thing is that in the vast majority of the world today, for about at least 50% of the children in school, the jobs haven't yet been invented for when they finish school and get through whatever studies they need to get to. And that's a very, very sobering thought when we think about education and reform and curriculum, which is why, a few panelists here, particularly Mariam, have mentioned the importance of moving away from a rote learning kind of content-based curriculum to a more conceptual one. And it's about this notion of metacognition. I think the most important thing is to teach children how to learn, and then that opens the entire world to them and makes them lifelong learners. So I think that's the first and most important thing. But if you think about learning, I think central to all of it, whether it's digital, whether it's more analog, the teacher is at the heart of what happens in the classroom. And I think the pandemic, as Baela has said as well, has brought the home into it more forcefully. I think in more well-off homes, for those of us who have the privilege of having a book-rich environment and parents who've had tertiary education, it's just a natural thing for parents to be involved and interested in schooling. But I think the pandemic has equalized that, at least to a small extent, where parents of kind of working class children, or even parents who are not that literate or highly educated themselves, have been forced to start taking an interest. So I think the relationship between the school and the home, and the role of the teacher as a facilitator of learning. And across the world, where I've seen really great curriculum implementation, there's been a huge focus on professional development and supporting teachers through the curriculum journey. And where that has lacked and a great policy has been developed without enough focus on implementation and teachers, I think it's fallen by the wayside.
So with that in mind, I think when it comes to digital and trying to lower or lessen the digital divide, a lot of our teachers are afraid of the digital world, particularly in the global south and developing economies. And I think governments and private sector need to think separately and collectively about how they get teachers access to the tools that will enhance their digital abilities. And you know, these things don't have to be very high tech. You can introduce digital through quite low technology as well. And I think most countries these days have widespread use of mobile. So I think looking at innovation, mobile technology, really important. Yeah, I think I'll stop there. But it's a huge challenge, and the devil is always in the detail. And I think implementation is where it's at, which I think is Mariam's huge challenge for the next 2 or 3 years. So I think, thank you so much. These are the precisely what we are looking at. There is some amazing accessibility to cell phones in Pakistan. It's getting better and better, access to smartphones. And I must say that the government, along with Microsoft, for example, has given more than, I think, 0.7 million or 6 million licenses already to teachers and trained them. So things are happening, things are changing. And so how do we build on these building blocks that I always say, ये कोविड के डिविडेंड्स हैं, ये हमने सोचा नहीं था मगर कुछ एकदम से हो रहा है. अच्छा अगर हो रहा है and we are able to rethink, then Mariam, in the way you have spelled it out, the whole shift to concept based, in which you say the curriculum of course has standards, textbooks, teachers, as well as assessments. And then you spoke very nicely about teaching at the right level. How do we pitch learning to that? ये बताओ कि जब हम देखते हैं learning or learning challenges in basic literacy and numeracy of grade 2 across the spectrum, how will we pivot? How will we get people to be ready? All the things that have happened in the past 2 years in quite an accelerated manner, and opportunities that are emerging to reimagine learning. How do you think a role such as the NCC can play with you as a leader who's thinking right, but and also preparing all of us कि curriculum एक दिन की कहानी नहीं है, curriculum में वक्त लगेगा, और ये shifts जो हैं, ये shifts ऐसी जादू से भी नहीं आएंगी, उसमें teachers का अहम role है, उसमें घरों का अहम role है, ये जो spaces को बढ़ाना है, घर की, बच्चों की सोच की, बच्चों की expression की और agency की, how are you thinking about moving to that level, and how can you take support from partnerships? OUP, TCF, Idara Talim aa gayi, AKUID. What is the role of these partnerships? Because it's a huge challenge. Aap bataiye. That's a fantastic question. I think एक सबसे अहम बात जो हमें एक्सेप्ट करनी है कि कोई एक इदारा, चाहे वो वफाकी हुकूमत का कौमी निसाबी काउंसिल है या किसी एक सूबे का टीचर ट्रेनिंग का इदारा है जिसके सबसे बड़े नंबर्स है, ये कोई एक इदारा ये काम नहीं कर सकता. हमें सबसे पहले वो जो आपने कहा ना, वो कौन से मफरूज़े हैं जिन्हें हमें बदलना होगा, वो कौन सी अजम्पशंस हैं जिनके साथ हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर आज तक तालीम को या तालीमी इस्लाहात को देखते आए हैं. तो सबसे पहले तो ये है कि पब्लिक सेक्टर को थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को मुख्तलिफ तर्ज से देखना होगा. अभी तक जो यकसा कौमी निसाब का जो फाउंडेशनल पर्पस है जिससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, वो ये है कि आप एडमिशन के वक्त फैसला कर लेते हैं कि बच्चा मैट्रिक स्ट्रीम है या ओ लेवल स्ट्रीम है. आप एडमिशन के वक्त फैसला कर लेते हैं कि अगर बच्चा मदरसे में जा रहा है तो वो साइंसदान नहीं बन सकता, और अगर वो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो शायद वो आलिम नहीं बनेगा. तो ये वो क्या इक्तिसादी माशरती तफरीक है जिस पे आप बच्चे के जहन के हिसाब से उसके फ्यूचर का फैसला नहीं कर रहे, बल्कि उसके कि वो किस तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो मरात याफ्ता तबके से है या किसी गरीब ख़ानदान से, उसकी बिना पे तयन कर रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी में उसको क्या मौक़े मुयस्सर होंगे. तो इसलिए ये बहुत अहम है कि यकसा कौमी निसाब हमारे बच्चों को यकसा मौक़े फराहम करे कि वो अपनी जहन, अपनी सलाहियत की बिना पर आगे जा सके.
اب اس میں جو ہمارے assumptions ہیں, جو مفروضے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس تعلیمی نظام میں جہاں بہت توڑ پھوڑ ہو چکی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے, یہاں پر اگر ایک چھوٹا سا پرائیویٹ سیکٹر ہے جو اچھی تعلیم دے رہا ہے تو وہ کسی طرح سے ہمارا دشمن ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے, جو امیر گھرانوں کے بچے ہیں, ان کو بہتر تعلیم مل رہی ہے, لیکن وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. وہ بھی اس قوم کے برابر شہری ہیں, وہ ہمارے اثاثہ ہیں. ہمیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے آگے بڑھنا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا میں جب وبا آئی, دنیا میں جب ایک بین الاقوامی سطح پہ 2 سال تک ہم نے پورے پلانٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا, تو ویکسین جو تھی پرائیویٹ سیکٹر سے نکلی تھی. وہ وقت یاد کیجئے 2 سال پہلے جو تھا, کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ ہوا میں کیا چیز ہے. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ دنیا بھر میں اپنائی جاتی ہے بہتری لانے کے لیے, سوشل سیکٹر میں بہتری لانے کے لیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو یہ کہوں گی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اپنی پرسیپشن پبلک سیکٹر کے بارے میں بدلنی ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جی ہم کیوں کام کریں پبلک سیکٹر کے ساتھ, ہم جو کر رہے ہیں ہمیں نہ چھیڑیں, ہم جو کر رہے ہیں ہمارا کام, ہماری فیسیں. اور یہ اتنی ہی تنقید میں کرتی ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں جو والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. آپ کو انفرادی سطح پہ سوچنے کی بجائے اجتماعی سطح پہ سوچنا ہے, کیونکہ جب دھماکے ہوتے ہیں, جب لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں, تو ہم سارے اسی شہر, اسی قوم, اسی ملک کے باشندے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ سب اسی کشتی کے سوار ہیں. اگر کچھ بچے بہتر تعلیم لے لیں گے اور باقی پیچھے رہ جائیں گے, تو سارے بچے ہی پیچھے رہ جائیں گے. لہٰذا آپ نے جو کہا کہ یہ کیسے ہوگا, اس کے لیے ہمیں یہ بہت ساری جو assumptions ہم لے کے چلتے آئے ہیں ان کو بدلنا ہوگا. اور پارٹنرشپس کی بنا پہ حکومت is fully open to all kinds of non-profit, private sector, public sector, then also bi-level per partnerships. And I hope that more people will come forth for that. Thank you very much. بہت خوب. Zia, learning at scale, 1/3 the cost, I hope without undermining the rights of teachers for a decent salary and wages, وہ بھی بہت important ہے. Tell us how, and let's see, because we know it can be done. Let's hear your elaboration with self-directed children, with digital, with opportunities and language at the core. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل تائید کرتا ہوں مریم نے جو ابھی بات کی کہ دونوں طرف سے ایک فالس ازمپشنز کا سیٹ ہے بوتھ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر میں. یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ کبھی میں ایکچولی ایک یو کے کی منسٹر کے سامنے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی رول ہے, اور میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیے یہ تو بات اب گزر گئی ہے, کیونکہ پاکستان جیسے ملکوں میں 42% بچے جو اسکول جا بھی پا رہے ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں. ایک ہمارا مفروضہ یہ بھی ہے کہ پرائیویٹ اسکول ایک بہت ہی امیر گھرانے کے لیے بنا ہے اور بہت ہی ہائی فیس ہوتی ہے, بٹ 42% پاکستان کے بچے جو جن میں بہت زیادہ تر بلکہ غریب بچے ہیں وہ بھی پرائیویٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں, اور ان کو جو تعلیم کی کوالٹی مل رہی ہے وہ آپ اسی طرح تصور کر سکتے ہیں جیسے نہ ڈس فنکشنل جو گورنمنٹ اسکولس ہیں. سو ہم نے یہ پورے سسٹم کو ایک ایز اے سسٹم دیکھنا ہے اور اس پورے سسٹم کی آؤٹ کمس کو لفٹ کرنا ہے. جب ہمیں کہیں بھی کوئی ادارہ ملے تو ایک تو جس طرح مریم نے کہا کہ ایک اس ادارے کو لنک کرنے کی ضرورت ہے دوسروں سے, تاکہ ہم ایک کامن ایجنڈا بنا سکیں اور ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں. ٹی سی ایف نے جو سیکھا ہے پچھلے 27 سال میں وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ فریم ورک اتنا ہی ضروری ہے جتنا کلاس روم ایکسپیرینس کا ڈیزائن ضروری ہے. آپ کتاب بہترین بنا لیں, ٹیچر کو ٹرین کر لیں, مگر جب تک آپ ایک اوور آل اسکیل کے لیے مینجمنٹ فریم ورک نہیں بنا پائیں گے تو آپ اس کو ڈلیور نہیں کر پائیں گے, اور وہ ایک خیالی پلاؤ کے طور پہ آپ کے ٹیبل پہ رکھا رہے گا. اصلیت ہماری یہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑے جو صوبے ہیں, صوبوں میں سارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, سارا پیسہ صوبوں میں ہے. ہمارے سب سے بڑے جو صوبے ہیں ان میں جو کی پرسن ہوتا ہے, جو ایجوکیشن کا سیکرٹری ہوتا ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, اگر آپ اس کا کیلکولیشن کر لیں تو تقریباً 2 یا 3 یا بہت زیادہ ہوں گے تو 4 مہینے تک اس کی ایوریج میعاد رہتی ہے اپنے رول میں. آپ کسی بھی امپورٹنٹ کام کے لیے کوئی کمپنی بناتے ہیں, کوئی ادارے میں ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں اور اس کے ہیڈ کو آپ صرف 3 مہینے دیں اور پھر اگلا ہیڈ آ جائے گا, تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا کنٹینیوٹی آف تھاٹ یا پالیسی یا پریکٹس رہ سکتی ہے. ادھر ہم چاہتے ہیں کہ وہی لوگ
ہر 3 مہینے بعد چینج بھی ہوتے رہیں, بٹ ایک ایسا عمل جس کا ایکچوئل رزلٹ آپ کو 11 سال ہی نہیں بلکہ عمر بھر کے بعد پتہ چلے گا, اس کو بھی ڈیزائن اور ڈیلیور کرنے کے لیے ہمیں صرف 3 مہینے میں فل ریزلٹس بھی مل جائیں, تو یہ سنجیدہ بات نہیں ہے. اینڈ ایز این ادارہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ سنجیدگی سے اس پورے سسٹم کو, جو کہ ہو سکتا ہے پرائیویٹ ہی یا ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈیوالو کر دیا جائے, مگر ایز اے سسٹم اس کو رنگ فینس کیا جائے, اس کی پالیسیز کو کولیبریٹیولی بنا کے اس کی پریکٹس کو اور اس کی گورننس کو بہت ہی قریب رکھا جائے ان والدین کے جو ایکچولی اس کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرا سکیں اور اس کو صحیح سمت میں پش بھی کر سکیں. آج ہم کیونکہ ایک ڈسکنیکٹ دیکھتے ہیں, اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں, ایک ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں ایلیٹ کیپچر کی, ہمارے پالیسی میکرز اس ریالٹی سے کو فیس نہیں کرتے جو اس سسٹم کی ریالٹیز ہیں, کیونکہ ان کے اپنے بچے ان اسکولوں میں نہیں جاتے. مگر ہم اس ریالٹی کو سمجھتے ہیں, چاہے ہم اپنے بچوں کو نہ بھی بھیجنا چاہیں گورنمنٹ اسکولوں میں, مگر ہم کیونکہ اس ریالٹی کو سمجھتے ہیں تو ہمیں اس سسٹم کو اور وہ سارے مریم جیسے پالیسی میکرز جو سننا چاہتے ہیں اور ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو ان کے ساتھ مل کے ہمیں ضرور اس سسٹم کو نج کرنا چاہیے in the direction which solves for all the children in Pakistan, not just our children. شکریہ بہت بہت ضیاء, آپ نے بہت اہم بات کری. یہ میرے دل کی بات تھی, میں کوئی 20 سال سے یہی کہہ رہی ہوں, یہ مسئلہ تعلیم کا تعلیم نہیں ہے, سب سے بڑا اس کا مسئلہ ہے مینجمنٹ سسٹمز ہی نہیں ہے. اور لرننگ ایٹ اسکیل کے لیے آپ کو سسٹمز ایٹ اسکیل چاہیے جو میچ کرتے ہوں. بہت بہت شکریہ. میں چاہتی ہوں کہ یہ اگلے 15 منٹ ہم یا 13 منٹ ہمارے کچھ سوال جواب ہم لے لیں. سو پلیز اپنے ہاتھ اٹھائیے, مگر سوال کیجیے گا, کامنٹس کے لیے ٹائم نہیں ہے. سوال پلیز. جی کوئی مائک لے کر جائے گا؟ جی ان کا ہاتھ سب سے پہلے اٹھا تھا, اور اگر پیچھے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سو اینی کوسچنز فرام دا چلڈرن ویلکم. جی اپنا نام بتائیے گا اور سوال, زیتون اور کس سے, عمر. اگر کسی سے ہے خاص سے تو وہ بھی بتا دیجیے. We much appreciate your formulation of enlarging the debate on the essential requirements of our national education for children. I could be excused for enlarging the debate and mention the children who are service labor providers, underprivileged families who are working and are unable to attend full-time education. What provisions has this distinguished panel thought about that, and what research is being done to provide for their facilities and special curriculum? 2 more questions and then we'll come back to it. جی ان کا ہاتھ تھا اور پھر ہم پیچھے جا رہے ہیں. جی, I am Ehtisham Hassan and my question is from Dr. Mariam. جو مادری زبان میں تعلیم ہے, پرائمری لیول پہ تعلیم, اس کے بارے میں سنگل نیشنل کریکولم میں کیا ہے؟ کیونکہ I come from KB کے بلوچستان میں, اب وہاں پہ بچے کی اردو اس کے لیے بالکل ایک نئی زبان ہے, انگریزی بھی نئی زبان ہے. پہلے وہ زبانوں کو سیکھتا ہے, اس کے بعد اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو سیکھتا ہے. تو سنگل نیشنل کریکولم میں اس کے لیے کیا ہے, اور جو پالیسی لیول پر ہے اس اہم جو ایک پروپوزیشن ہے اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ I want to know that. Thank you. تھینک یو. اور اب پیچھے والا ایک صاحب تھے, وہ پہلے وہ تھے, جسٹ پلیز just behind, where, yes, in the middle, on the right hand side, there, in the black shirt. Thank you. یہ اپنا نام بتائیے گا. My name is Madad Ali. My question is that when we talk about reforming education system in Pakistan, there comes an idea of innovation, skilling, and self-directive learning. What do you think that single national curriculum that students are, there is a compulsion, they have to study the chunk of religion. Doesn't it, kind of losing the freedom, liberty, essence of the education system, which we have been experiencing like a fundamentalist elements or extremist elements since the period of Zia, and after that we are still, forcing it again? Zia, would you like to take that first question on the issue of child labor and the most disadvantaged and dispossessed? اس کا اگر لے لیجیے پہلے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی. سو ہم جن بستیوں میں TCF جس طرح کا اسکول سسٹم ہے, ہم جن بستیوں جن گاؤں میں جاتے ہیں, وہاں ہر فرد کا لیبر ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اس گھرانے کی اکنامک ایکویشن کو بیلنس کرنے میں. اب یہ ایک ریالٹی ہے. ہمارے جیسے ملک میں ہم اگر یہ چاہیں کہ ہمارا بچہ اسکول آئے اور شام تک وہ اسکول ہی اور لرننگ ہی کے
گرد اس کی زندگی گھومتی رہے, تو یہ ریالٹی نہیں ہے, اور اس کو ہم فورس کریں گے کہ وہ اسکول سے نکل جائے اور اس سسٹم کے آؤٹ سائڈ کچھ ڈھونڈے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارے بچے کئی ہیں جو صبح 4 بجے اٹھتے ہیں اور رات تک کام کرتے ہیں, and that is how they contribute as well as learn. ایک تو آپ کا اسکولنگ سسٹم اتنا فلیکسیبل ہو کہ وہ ان محدود گھنٹوں میں جو آپ کو ملتے ہیں اس کو وہ کلیدی چیزیں, وہ بنیادی چیزیں, جس طرح ابھی بات بھی ہوئی لینگویج کی, بجائے یہ کہ ہم سائنس کے رٹے لگوا رہے ہیں, کم از کم اس کو ایک لرنر بنوا دیں. تو وہ فوکس چاہیے, کیونکہ اس کا ہر گھنٹہ بہت قیمتی ہے. اور دوسرے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے بچے کبھی بھی اس جگہ اس وقت ان دنوں میں نہیں آ پائیں گے, کیونکہ ان کی ریالٹی ایسی ہے ہی نہیں. سو اب ہم ایسے پروگرامز ڈیزائن کر رہے ہیں جو فارمل ایجوکیشن, جو ہم نے بات کی نا, گریڈڈ 12 سال کا ایک نظام بنا ہوا انڈسٹریل سا, اس نظام کے الگ کیا ہم ایک امیجن کر سکتے ہیں کہ بستی میں ایک ٹیچر, مرد یا عورت, 15 بچوں یا بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بنیادی خواندگی, بنیادی لٹریسی اور لائف سکلز فراہم کر سکے, جو کہ اتنا فلیکسیبل ہو کہ وہ دن میں بھی ہو سکے, شام کو بھی, ویکینڈ کو بھی ہو سکتا ہے, اور ویک ڈیز کو بھی, اور اس جگہ ہو سکتا ہے جہاں بچے کی دسترس ہو, جہاں وہ بچے کا ایکسیس ہو. سو یہ بہت ضروری ہے ہمارے جیسے ملک میں, اینڈ اس پہ بہت کام بھی ہوا ہے. دیر آر لیڈرز ان دس اسپیس ان پاکستان who have worked on this, but we haven't scaled those experiments. Thank And we you. have to do Farid that. wants to say something. Farid, very quick, please. ایک صرف کانکریٹ ایگزامپل, ہم نے 2 ہفتے پہلے اسی ایشو پر آؤٹ آف اسکول چلڈرن کانفرنس کی تھی. ملتان میں ایک ماڈل چل رہا ہے جو وہاں کے سیکرٹری صاحب نے ہمیں بتایا. انہوں نے ریسرچ کی, پتہ یہ چلا کہ یہ بچے جن جگہوں پہ کام کرتے ہیں, اکثر جگہوں پہ رات صبح 11 ساڑھے 11 سے پہلے وہ چیزیں کھلتی نہیں ہیں. تو یہ بچے وہاں جا کے انہوں نے یہ شروع کیا کہ صبح 7:30 سے 10 بجے تک بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور پھر بچے وہاں کام کرنے بھی جاتے ہیں, اور بہت سکسیزفل ماڈل ہے. آئی ووڈ ریکویسٹ کہ جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں پلیز یہ اس کو دیکھیں. They might find a very useful way of combining work and study. So lots of examples coming up of skilling, accelerated learning and life skills. Mariam, agar aap agle 2 sawal, if you can quickly take them. I wanted to be ambitious, take 3 more questions, please. So let's be fast. So the 2 questions, one was on language and the other one was on self-directed. Is there space for self-directed in the single national curriculum? Yes. So, آپ نے جو بات کی زبان کی, دیکھیں جب میں نے آپ کو کہا کہ سنگل نیشنل کریکولم کا بنیادی جو اس کا آپ سمجھے کہ پرپز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ان کی کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہو. اب یہ کیسا نظام ہے کہ ایک طرف آپ بچے کو انگریزی کی کتاب میں ABC سکھا رہے ہیں, اور دوسری طرف اسی جماعت میں میتھ کی کتاب فرفر انگریزی میں لکھی ہوئی ہے. تو کیا بچے کو انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ کیونکہ اگر تو آتی ہے, میتھ وہ سمجھ سکتا ہے, تو پھر وہ ABC کیوں سیکھ رہا ہے؟ اور اگر ABC سیکھ رہا ہے تو پھر میتھ نہیں پڑھ سکتا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ چھوٹے بچے اپنی مادری زبان میں بہتر سیکھتے ہیں, اور ان کے لرننگ لاسز اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ انہیں کسی اور زبان میں, اور کئی بچوں کے لیے تو انگلش از اے ریڈنگ ان انگلش از ریڈنگ اے فارن لینگویج ان اے فارن لینگویج. سو لہٰذا ہم نے ابھی ایکسٹینڈیڈ رینج دی ہے اس کی سنگل نیشنل کریکولم کی ایئر 2 میں جو آئی ہے, جس میں ہم نے ہائبرڈ ٹیکسٹ بکس, اس میں TCF کا ہمارے ساتھ ان کی بہت کام ہے, لینگویج پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے. ہائبرڈ ٹیکسٹ بکس, بائی لنگول ٹیکسٹ بکس, اور اس کی ہم نے ایڈیشنل پروویژن دی ہے. بٹ ایک اور اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر, اور یہ میں صرف پرائیویٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہی, میں پورے KP میں جیسے ہے کہ 6 سال سے تمام اسکولس انگلش میڈیم ہیں, پنجاب میں دے وانٹ آل اسکولس بھی اردو میڈیم. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ انگریزی رٹ بھی لے گا نا تو اسے زندگی میں کچھ مواقع ایکسٹرا مل جائیں گے. ابھی ہمارے MA انگلش ہوتے ہیں جو انگلش صحیح طرح نہیں بول سکتے, رٹ کے بولتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس میں کمپلیکسٹی لے کر آئیں. اور یہ جو ہماری ازمپشن ہے کہ اگر انگلش اور چائنیز اکٹھے پڑھیں گے تو بچہ انگلش نہیں بھولے گا, لیکن اگر انگلش اور اردو اکٹھے پڑھیں گے تو بچہ انگلش بھول جائے گا. یہ اس طرح کی جو ازمپشنز ہیں ہمارے ذہن میں کہ بچے, آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایسے اسکول ہیں چھوٹے بچوں کو جو ایک وقت میں بچے کو 5 زبانیں سکھاتے ہیں. بچے کا دماغ اتنا وسیع ہے. تو یہ بہت اہم ہے, اور سنگل نیشنل کریکولم اس کو بہت تحقیق کے حساب سے اپنی پالیسی بنا رہا ہے. جہاں تک ریلیجن کی بات, آپ نے بہت اچھا کیا سوال پوچھا. دیکھیں یکساں قومی نصاب وہ بنیادی سطح ہے ان 6 چیزوں پہ جو پاکستان کے ہر بچے کے لیے یکساں ہیں. ہر بچہ میتھ بھی سیکھے گا, سائنس,
اردو، انگلش، پاکستانیت اور اخلاقیات. اخلاقیات وہ اپنے مذہب کے حساب سے سیکھے گا. اسلامی مواد جو عبادات ہیں کہ جی حج کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ محض اسلامیات میں ہی ہے. اس کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا جو کہ بالکل حقائق سے ہٹ کے تھا. آپ سنگل نیشنل کریکولم کی ویب سائٹ پر جائیں, آپ اس کے کور کریکولم میں نکالیں, کہیں پر اگر آپ کو ملے کہ آپ نے یا ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم تو بہت دور کی بات ہے, بٹ آرٹیکل 22 آف دا کانسٹیٹیوشن prohibits us کہ ہم کسی بچے کو اس کی ایسی کسی مذہب کی تعلیم دیں جو اس کا اپنا مذہب نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے بچوں کو کروسیڈز کے بارے میں نہ پڑھائیں, کیونکہ کروسیڈز کے بارے میں پڑھ کے وہ تو کرسچن ہو جائیں گے. اشوکا کے بارے میں نہ پڑھائیں کیونکہ پھر تو وہ بدھسٹ ہو جائیں گے. آپ نے مذہب کے بارے میں یا مذاہب کی تعلیمات کے بارے میں پڑھا سکتے ہیں, لیکن آپ کو کانسٹیٹیوشن پروہیبٹ کرتا ہے کہ آپ کسی مذہب کی ورشپ پر نہیں اس کو فورس کر سکتے, کسی مذہب کی سیلیبریشن پر بچے کو فورس نہیں کر سکتے. تو وہ یکساں قومی نصاب ہرگز نہیں کرتا. تو لہٰذا آپ کا یہ جو ہماری ازمپشن ہے کہ اگر آپ بچوں کو ایک مذہبی تعلیم دے رہے ہیں تو وہ یقیناً ایکسٹریمزم ہوگی, یقیناً ریڈیکلائزیشن ہوگی, یہ غلط ہے. کیونکہ ریلیجس پلورلزم بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ہم اس وقت بیٹھے ہیں, بہت سارے لوگ بہت ریلیجس لوگ ہیں, لیکن ڈفرینٹ لوگوں کی ریلیجیوسٹی ڈفرینٹ طرح سے implement hoti hai. So this assumption is very simplistic. Thank you. Just because it's religious, it must be radical. I just am being ambitious and taking two more questions. There is the gentleman in the second row, please, and then the lady here. Well, السلام علیکم. مائی نیم از کاظم سعید. میں جلدی ضیاء صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ صرف کلاس روم ایکسپیرینس کے ساتھ ایک انتظامی ڈھانچے کی بھی ضرورت ہے, لیکن ابھی اتنا سارے بچے اسکول سے باہر ہیں کہ ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کے بارے میں سوال میرا ہے, ڈاکٹر مریم نے بھی ٹچ کیا, ہاؤ ول آل دس ڈیولپ ایکسیس بی فائنینسڈ. تو فائنینس کے لیے کیا فریم ورک آپ سمجھتے ہیں؟ حکومت کی طرف سے جو اخراجات ہیں وہ ایک سورس ہے, دوسری ٹی سی ایف کا ایک ماڈل ہے, بٹ ہاؤ ول وی گیٹ دیئر بائی فائنینسنگ؟ okay, one more question and then we will ask جی. جی میرا سوال یہ تھا کہ آپ لوگ بات کر رہے تھے ابھی نیشنل کریکولم کی. Okay, it's just an introduction. My name is Safia Dos Mohammed and I also teach as a visiting faculty at different universities. اچھا, ایک چیز جو میں یہ دیکھتی ہوں بچوں میں بہت ینگ ایج سے بھی, because I also see clients, سائیکولوجیکل ویل بینگ پہ ہم بچے کے کام نہیں کرتے. اور جہاں تک بات سائیکولوجیکل ویل بینگ کی ہے تو یہ پڑھائی سے بھی کنیکٹڈ ہے, کیونکہ اس کی انگزائٹی لیول, ایگزام انگزائٹی, اس کے جو گھر کے پرابلمس ہوتے ہیں, ماں اور بچے میں کنیکشن نہیں ہوتا. ماں فیل کرتی ہے ڈسکنیکٹڈ, وہ کس چیز پہ بات کرے. اس کے علاوہ جو آپ کرٹیکل سکلز کی بات کر رہے تھے, کریٹیوٹی ہو گئی, کرٹیکل ریزننگ ہو گئی, آپ کا جو ہورائزن ہے کہ سوچنا اور ایکسپینشن آف تھنکنگ, یہ سارے بڑی امپورٹنٹ کوگنیٹو اسکلز ہیں جس پہ ہم کام نہیں کرتے. ہم بچے کو پڑھا تو دیتے ہیں لیکن اس قابل نہیں بناتے کہ وہ سیلف اسٹارٹر ہو. جب وہ پڑھ کے نکلے تو وہ کچھ کر پائے. لائک آئی ڈیڈ اے اسٹڈی آن انٹرپرینیورس, تو ہم یہ اتنی امپورٹنٹ اس میں ایک ریزلٹس نکلے تھے کہ وہ بچے جو بچپن سے پریکٹس کرتے آ رہے ہیں کاروبار کو, اس کی پریڈکشن کہ وہ سکسیزفل ہوں گے بزنس میں بہت حد تک 80% نکلی تھی. ہم کام ہی نہیں کرتے. آپ باہر جائیں تو چھوٹے بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ تم ٹھیلا کیسے لگاؤ کہ لیمینیٹ تم بیچو. ان چیزوں پہ اگر ہم کام کر سکیں, کچھ ایسا ہم نکال سکیں. And I had one more question. Sorry. اگر ہم کوئی چھوٹے لیول پہ کوئی چیز ایسی نکال سکے کہ وہ بچے جو بالکل ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں, آپ تھوڑا جو بالکل غریب ہیں, وہ اتنا ٹائم اسپیئر نہیں کر سکتے, 2-3 گھنٹے پہ ہی ان کو کچھ کرا دیا جائے. Thank you. One last question because then we won't have. There was a lady at the back. If it's a short, sharp question, please. یہ ایک ادھر لے جائیے گا, یہ جو ہے بالکل کاظم سعید کے پیچھے. That hand was up before and then I think. Thank you. My name is 4 minutes hai, so we have to respond also. Oh, yeah. I have a question from Ms. Chughtai. The main aim of single national curriculum usually is to, address the education apartheid that exists within Pakistan. But even if you're implementing a similar curriculum in, let's say, private institutions and also government schools, the level is still going to be very different.
because private schools are regardless going to have teachers जो उसको बहुत different nuances से पढ़ा सकती हैं. They're still going to have extracurricular activities जो बहुत career building में part play करती हैं. They're still going to have better university opportunities and everything. So how do you think this single curriculum that is just unifying the curriculum to the best is addressing this major structural issue of education apartheid? Thank you. Okay, I think very good question. I think I just have to stop. So, big question on financing. I'd love to hear from Fathima Dada if there were excellent examples from other places where financing was sorted out. There's a question on how do you address issues of well-being and also non-cognitive skills, which are so important. Maybe Dr. Farid can take that up, and the last question to Mariam, and we'll just stop at that. And if we have like a minute, maybe not a half, 30 seconds, maybe the last word can come from Zia. So on to you. Yeah, firstly on, on financing, I'm not sure for the government schools what the level of the national budget is that's spent on financing, but I think that's the starting point. Yeah, so the global benchmark is somewhere between 5 and 8%. In some developing countries, it goes up to 20% because education is such a huge priority. So I would say maybe some lobbying work on your part there. I think the second thing is about private and public sector partnerships, and it's fantastic that Mariam is very, very open to that. She's been talking about that for a while, so I think it feels like there's a refreshed approach to it here in Pakistan, and that's definitely going to be a contributory factor to success because it unlocks other resources. And then I think thinking about funding and implementation in terms of resources, there are different models that can be implemented. I mean, there's not enough time to talk about it here. I'm happy to take it offline, but we did some interesting work in Mozambique where the cost of resources to implement in government schools was reduced by about 80% in order to get access. So I think that there are a lot of different models to look at there. Can we go to Dr. Farid? Thank you so much, Fathima. Dr. Farid on the issue of non-cognitive and well-being, social emotional well-being. बहुत I think I completely agree with you. बहुत ज़रूरी है. I think कि अगर एक बच्चे को आप बेस्ट पेडागोजी से पढ़ा भी दें मैथ साइंस, लेकिन वो अगर स्केयर्ड है, अगर वो इमोशनली उसकी वेलबींग नहीं है, तो वो सोसाइटी के लिए ज़्यादा डेंजरस बन सकता है आगे जाके. सो आई फुली एग्री कि ये ऑर्गेनिक और होलिस्टिक अप्रोच और चाइल्ड वेलबींग, सेफ गार्डिंग, इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है. आई वुड सपोर्ट दैट. Maybe we can continue the conversation after we finish. And Mariam, on the whole issue of inequity, no matter what you do, एक यक्सा निसाब और यक्सा निज़ाम जो है वो बहुत चैलेंजिंग है पब्लिक और प्राइवेट में. क्या होगा? जी, एक तो I'm very happy that a young person asked a question because it's their future that's most at stake. अच्छा, आपने जो बात की कि जो main, let's take two extreme examples. जो आपके अच्छे महंगे schools हैं उसमें science lab भी है, computer lab भी है, और जो आपका कोई रूरल स्कूल है, लो रिसोर्स स्कूल है, उसमें दोनों नहीं. लेकिन इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट सिखाना है बच्चे को. वो साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट करके बीकर के साथ चला के टीचर की सुपरविजन में अच्छी क्लासरूम टीचर रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो में सीखे, या उसको ऐसी किताब से सिखाया जाए कि बेटा आपके घर में जो कपड़े सूरज में सूखते हैं ना, वो भी इवेपोरेशन है. इस चीज पे यकसा कौमी निसाब यकसा है कि हर बच्चे को इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए. इसी तरह उसका आप कंप्यूटर का देखें, हर बच्चे के पास कंप्यूटर लैब नहीं है. जहाँ पे कंप्यूटर्स हैं तुर्बत में इंटरनेट नहीं है. व्हाट डू यू डू? इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों को कंप्यूटेशनल थिंकिंग नहीं सिखा सकते, जो कि अब यकसा कौमी निसाब में है, कि बच्चे के पास हो सकता है आज नहीं, आज से 5 साल बाद बहुत ज़्यादा डिवाइसेस का एक्सेस हो, तो वो बच्चे पीछे रह जाएंगे. तो यकसा कौमी निसाब उन तसव्वुरात और मेयारात पर यकसा है. फैसिलिटीज़ पर डिस्पैरिटी दुनिया की बहुत सोशलिस्ट इक्वल सोसाइटीज़ में भी रहती है, कि पाकिस्तान में डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है. और जब तक ये डिस्पैरिटी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से पूरी नहीं होती, कम से कम उन मेयारात को हम यकसा तौर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हमारा वक्त खत्म हो रहा है. A big round of applause to all of them. और आखिर में याद रखिएगा, जहरा निगाह ने कहा है हमें किताब चाहिए जो जिंदगी बदल दे, वो निसाब चाहिए. And remember, it is coming from the voice of the children
of Pakistan who want a different kind of learning. And today we heard messages of hope and ways to do it. Let's just do it and show how it has to be done. All of you and all of us together. Thank you very much, everyone. Thank you for a wonderful session and a really insightful session.